یہ محنتیں، ان کا رونا، ان کے آنسو، ان کا اللہ کے سامنے مچلنا، آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی نبی اپنی امت کے لیے وہ رونا رویا ہو، کوئی نبی اپنی امت کے لیے اس تکلیفوں میں رہا ہو۔ کسی نبی نے اپنی امت کے لیے 63 سالہ ساری زندگی، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، صبح ہو یا شام ہو، سفر ہو یا حضر ہو، مکہ ہو یا مدینہ ہو، یا عرفات کے میدان کی 5 گھنٹے کی دعائیں ہو، کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا، نہیں تڑپا جتنے میرے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روئے ہیں اور میرے آپ کے لیے تڑپے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو پیشکش نہیں کری تھی، اللہ چاہتا تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کے قدموں کے اندر احد کا پہاڑ سونے کا بنا کر دیا جائے جو آپ کے قدموں میں پڑا رہے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ یا رسول اللہ آپ چاہیں تو زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کو دے دی جائیں، آپ روئے زمین کے سب سے بڑے غنی اور مالدار بن جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہ آئے، آپ کی بچیوں اور بیٹوں کے آنسو کبھی نہ نکلیں، آپ کے گھر کے چولہے کبھی نہ بجھیں، لیکن آپ نے فرمایا جبرائیل نہیں، جاؤ اللہ سے میرا سلام کہہ دو اور کہہ دینا میری امت کے اکثر لوگ نادار ہوں گے، میری امت کے اکثر لوگ غریب ہوں گے، میری امت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے۔ اے جبرائیل جاؤ اللہ سے کہہ دینا مجھے اپنی امت کی بڑی فکر ستاتی ہے، مجھے اپنی امت کی ہر آن فکر رہتی ہے، اگر میری اولاد پیٹ بھر کر ایسے آرام کے ساتھ زندگی گزار کر چلی جائے گی تو میری آنے والی امت کا کیا ہوگا، وہ کس سے صبر حاصل کرے گی؟ جاؤ اللہ سے کہہ دو ایک وقت مل جائے گا آپ دے دیں گے تو کھا لوں گا، دوسرے وقت میں نہیں ملے گا تو فاقے برداشت کر لوں گا، 2 دن 4 دن 10 دن جب مل جائے گا کھا لوں گا اور نہیں ملے گا تو فاقے برداشت کر لوں گا، کبھی میں تجھ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کروں گا۔ کوئی نبی آپ کو ایسا ملا؟ کسی نبی کی تاریخ میں آپ کو ایسی کوئی تاریخ ملی بزرگوں اور مسلمانوں؟ آپ کو نہیں ملے گی۔ آخری وقت کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور آپ کو اشارہ ملا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، لمبا واقعہ ہے میں نہیں سناؤں گا کیونکہ وقت کم ہے، لیکن جب آخری وقت ہوا نا اور بے ہوشی آپ پر طاری ہوئی اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھے تو آپ پر پانی ڈالا گیا تو آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ یہ میرے کمرے کے سامنے جو پردہ ہٹا ہے نا اس پردے کو ذرا ہٹا دو تاکہ میں اپنی امت کو آخری مرتبہ دیکھ کر چلا جاؤں۔ یہ نہیں کہا میرے بچوں کو لے آؤ، میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دکھا دو، نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ نے اگر میرے مقدر میں رکھا ہے کہ میرے گھر کے چولہے بجھیں گے تو مجھے منظور ہے، میرے بچے نیزوں پر چڑھیں گے تو مجھے منظور ہے، میرے بچوں کو زہر دیا جائے گا تو مجھے منظور ہے، لیکن عائشہ اس پردے کو ہٹا دو تاکہ آخری مرتبہ میں اپنی امت کا دیدار کرتا چلا جاؤں۔ کوئی نبی نہیں ملے گا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، ملک الموت تشریف لے آئے، پیر کا دن ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا فرشتہ بھی کھڑا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی واپسی ہے، آپ تشریف لے چلیے، تو آپ نے فرمایا موت کا فرشتہ ہے کہ ہاں موجود ہے، اندر بلا کر کے لے کر آتا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اجتماع، یہ اکٹھا ہونا، یہ پنڈال، یہ بیان
یہ اللہ کے راستے میں نکالنا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ 1400 سال پہلے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت کی فکر تھی نا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی فکر ہر وقت ستاتی تھی، ہر وقت روتے تھے، ہر وقت بے چین رہتے تھے، ہر وقت آنسو آپ کے رخساروں پر رہتے تھے، ہر وقت دعاؤں کے اندر تڑپتے رہتے تھے۔ صرف 1,24,000 مسلمان جو زمانے کے لیے تھے، نہیں ان کے لیے نہیں، آخری آنے والے تک مسلمانوں کے لیے۔ اے اللہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بچا لینا، قیامت تک کی امت کی فکر، قیامت تک مرد و عورتوں کی فکر، قیامت تک اپنی امت کی فکر۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ بھی دوسرے لوگوں کی فکر کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ ہے، کیونکہ آپ نے ساری زندگی آنے والے لوگوں کی فکر کری، بعد کے لوگوں کی فکر کری۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس محنت کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ تمام امت اللہ سے جڑ جائے، تمام امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، تمام امت جنت میں چلی جائے، تمام امت گناہ سے بچ جائے، تمام امت رب کے سامنے جھکنے والی بن جائے۔ یہ وہ محنت، وہ فکر ہے جو 1400 سال پہلے آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ والوں کی فکر ہے، یہ تو جماعت والوں کی فکریں ہیں۔ نہیں نہیں، یہ وہ فکریں ہیں جو میرے آپ کے آقا کیا کرتے تھے، یہ وہ محنتیں ہیں جو میرے آپ کے آقا کیا کرتے تھے۔ یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہے نا، ایسی ہی مجمع 1400 سال پہلے عرفات کے میدان میں موجود تھا، اور آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ تم صرف نمازی نہیں، تم صرف حاجی نہیں، تم صرف تلاوت کرنے والے نہیں، تمہارے ہاتھوں میں تسبیح ہو، صرف یہ نہیں، بلکہ مجھ سے جو دین سیکھا ہے، جو ایمان سیکھا ہے، جو قرآن سیکھا ہے، جاؤ علاقوں کے اندر پھیل جاؤ اور ایک ایک امتی تک اس پیغام کو پہنچاؤ کہ ساری کی ساری امت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی کیسے بن جائے۔ یہ فکر تھی آپ کی۔ تو آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا جبرائیل موت کے فرشتے کو بلاؤ، تو موت کا فرشتہ حاضر ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اچھا مجھے لینے آئے ہو؟ کہ جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے پابند بنایا آپ کی روح قبض کرنے کا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے دربار میں آنا چاہتا تھا تو اللہ نے مجھے آسمان پر بلایا اور مجھ سے حکم دیا، دیکھو میرے حبیب کو لینے جا رہے ہو، میرے حبیب کو لینے جا رہے ہو۔ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے، میرا وہ حبیب جس کے لیے دنیا اور آسمان بنائی گئی، جنت سجائی گئی، دنیا کے جنت کے درختوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا، جنت کے ہر عور کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا، عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا۔ لہذا میرے حبیب کو لینے جا رہے ہو تو ایسے مت جانا، دروازے پہ کھڑے ہو جانا، اندر داخل مت ہونا، پہلے جبرائیل اجازت لیں گے، اگر میرے حبیب تمہیں اجازت دیں گے تو اندر داخل ہونا، اور اجازت نہ دیں گے تو باہر دروازے پہ کھڑے رہنا۔ کوئی ملا آپ کو اتنا محبوب اللہ کا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ضرور ہیں، اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وداود الحدیدا ولسلیمان الریاح فماذا جعلتنی۔ جب آپ اللہ کے دربار میں گئے تھے نا معراج پر تشریف لے کر، تو آپ نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کریم بنایا، نوح علیہ السلام کو نجی بنایا،
داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، عیسی علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، فماذا جعلتنی، اللہ میرا کیا اکرام ہے، میرا کیا اعزاز ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا تھا، رب کائنات نے فرمایا تھا اے میرے حبیب میں آپ کو وہ چیز دے رہا ہوں جو 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کو نہیں دی۔ فماذا جعلتنی، تو پوچھا الہ العالمین وہ چیز کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے یہ قیامت تک اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، جب تک روئے زمین پر لا الہ الا اللہ زندہ رہے گا اس وقت تک روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی رہے۔ ایسی ویسی کوئی محبوبیت نہیں تھی اور ایسے ویسے کوئی نبی نہیں تھے۔ اگر آپ میرے پاس وقت ہوتا یا آپ پڑھنا تاریخ، جب اللہ نے آپ کا نام رکھا نا محمد، علماء نے لکھا ہے الف سے لے کے یا تک کے جو حروف ہیں نا اس میں بعض حروف نقطے والے ہیں، جیسے شین، جیسے زال، جیسے تا، جیسے سا، بعض حروف بغیر نقطے کے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے نقطے والے حروف کمزور ہیں اور بغیر نقطے والے حروف مضبوط ہیں ان کے مقابلے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کا نام لکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا نام اللہ، کوئی نقطہ نہ اپنے نام کے اندر ذکر کیا اور کوئی نقطہ نہ اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر ذکر کیا۔ کوئی نقطہ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی اللہ نے نہیں لایا اور کوئی نقطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نہیں بیان کیا گیا، نہیں بیان کیا گیا۔ اور اللہ کے اندر 4 حروف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4 حروف، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4 حروف، لا الہ الا اللہ کے اندر 12 حروف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 12 حروف۔ یہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو تمہارے نبی کا میرے یہاں یہ مقام ہے، لیکن جب بات دین کی آتی ہے، جب بات اللہ کے بندوں کی فکر کی آتی ہے، جب بات ساری انسانیت پر رونے کی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی موت کا فرشتہ بھیجتا ہے، اس کو بھی حکم دیا جاتا ہے خبردار خبردار اندر مت داخل ہونا، پہلے میرے حبیب سے پوچھ لینا اندر آ جاؤں، اگر میرا حبیب اجازت دے تو اندر داخل ہونا، اجازت نہ دے تو باہر ہی کھڑے رہنا۔ مسلمانوں دنیا سب کچھ نہیں ہے، اپنے نبی سے سچا عشق کر لو، سچی محبت کر لو، آپ کی اداؤں پر نہ مٹ جاؤ، ان چہروں کو نبی کی سنت سے سجا لو، ان جسموں کو نبی کی سنت سے سجا لو، اپنے گھروں کو نبی کی سیرت سے سجا لو، اپنی اولاد کو نبی کی سیرت پر ڈھال دو۔ اللہ کی قسم کر قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب منہ پھیر لیں گے، سب بھاگ جائیں گے، سارے دنیا کے لوگ نہیں، بڑے بڑے نبی بھی کہہ بیٹھیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی 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 نفسی۔ کوئی نہیں جس کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، جن اولاد کے لیے دھکے کھا کے نمازیں چھوڑی، جن کے لیے اللہ کے راستوں پر نہ نکلے، جن کے لیے میرے بھائی کو قربانیاں نہ دیں، وہ اولاد بھی قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کا دن وہ وحشتناک دن ہوگا، وہ خوفناک دن ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن، سورج سروں کے اوپر ہے، بھیجے ہنڈیوں کی طرح ابلے ہوں گے، لوگ پسینوں میں غرق ہوں گے، جہنم کی چیخ و پکار ہوگی، اللہ کا عرش سروں پر ہوگا، میزان قائم ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ 100 سالہ 70 سالہ 60 سالہ زندگی ان کی عیشوں سے، اس کی جنت دمک سے، دنیا کی دولتوں سے، دنیا کی لگژری گاڑیوں میں بیٹھنے سے، ہاتھوں میں آئی فون چلانے سے، اس میں فخر مت کرو، فخر مت کرو، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، اس کا انجام موت
اس کا انجام موت ہے، اس کا انجام موت ہے۔ کام آنے والی چیز حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی لائی ہوئی محنت اور کام ہے۔ مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی اللہ کے دربار میں آنا ہے۔ صحابہ نے جب اللہ کے رسول کے بالوں کے بال سفید دیکھے نا تو کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قرآن کی 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا، جن صورت کے اندر اللہ نے قیامت کو بیان کیا۔ کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتا، کوئی کہیں چھپ نہیں سکتا، کوئی کہیں دبک نہیں سکتا۔ سب کو اللہ کے سامنے آنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ جہنم کی چیخ و پکار ہوگی، اللہ پہلا سور پھونکنے کا حکم دے گا، تمام لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، جو زندہ ہے وہ مر جائیں گے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ ہوش میں آنا شروع ہو جائیں گے، فرشتے پکڑ پکڑ کے جمع کر رہے ہوں گے، اللہ کے حشر کے میدان میں سب کو جمع کیا جا رہا ہوگا، سب برہنہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں سب برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ اس میدان کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کل قیامت میں سب سے پہلے اس کو کپڑے پہنائے جائیں گے، آپ کو پتا ہے؟ آپ نے فرمایا سارے لوگ برہنہ حاضر ہوں گے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور مجھے اللہ جنت کا لباس پہنائے گا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اور مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑیں گے اور رو رہے ہوں گے، دہا رہے ہوں گے، ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی۔ ایک انسانوں کا بھوچار ہوگا، ہجوم ہوگا۔ 50,000 سال کا دن معمولی سمجھ رہے ہو؟ او مسلمانوں ذرا سوچو تو، 70 سال نہیں گزر رہے، 50-60 سال نہیں گزر رہے، کتنی اللہ کی نافرمانی کرنی پڑ رہی ہے، کتنا بھاگنا دوڑنا پڑ رہا ہے، کتنا اس گرمی اور اس سردی سے بچنے کے لیے کتنے اسباب اختیار کرنے پڑ رہے ہیں۔ کیا عالم ہوگا جب 50,000 سال کا دن ہوگا، فرشتے حاضر کر رہے ہوں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ لاؤ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کوئی آج بول نہیں سکتا جھوٹ، سب کی زبانوں پر تالے، سب کی زبانوں پر تالے۔ کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ ہاں، صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان بند ہو جائیں گی تو کون بولے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اعمال آج دکھائی نہیں دے رہے نا، جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، جو آپ کو مغفرت کے پروانے مل رہے ہیں، جو ثواب مل رہا ہے، وہ ابھی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن حدیث میں آتا بخاری شریف کی آخری حدیث جس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے دن اعمالوں کو جسم دیا جائے گا، ان کو جسم دیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا توڑو ان اعمالوں کو، توڑو ان اعمالوں کو۔ او میرے بندو، تم دنیا میں جو کچھ کرتے تھے میں خاموش رہتا تھا، آج میرے بولنے کی باری ہے، تم خاموش ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تھوڑی ساری لذت کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، تھوڑی ساری دنیا کے لیے رسول اللہ کو ناراض نہ کرو، تھوڑے سارے مزے کے لیے اللہ کی نافرمانی مت کرو، تھوڑی ساری لذت کے لیے گناہ مت کرو، یہ سب مٹ جائے گا، یہ سب کچھ جہان ختم ہو جائے گا، ان سب کو موت ہے۔ اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ یہ زمین بھی لپیٹ دی جائے گی، آسمان بھی پھاڑ دیا جائے گا، یہ ستارے سیارے ٹوٹ پڑیں گے، سورج بے نور کر دیا جائے گا، اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ایک نفس نفسی کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اس جہان کی تیاری کرنے کے لیے یہ موقع ہے، اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں پھرایا جاتا ہے۔ نکلو اللہ کے راستے میں اور بناؤ آخرت کو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو۔
اگر 1400 سال پہلے ہمارے لیے فکر نہ ہوتی، ہمارے لیے رونے والے نہیں روتے، اللہ کے رسول صحابہ اور تابعین کو ذمہ داری نہ دیتے، تو آج میں اور آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اگر 1400 سال پہلے والے مسلمان یہ سمجھتے ہمارا کام صرف نماز ہے، ہمارا کام تو روزے رکھنا ہے، ہمارا کام تو صدقات اور زکوٰۃ نکالنا ہے، تو مسلمانوں بتاؤ آج میرے آپ کے سروں پر ٹوپیاں نہ ہوتی، میری آپ کی پیشانیاں اللہ کے سامنے نہیں جھک رہی ہوتی، نہیں جھک رہی ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو اس کا ذمہ دار بنایا۔ وہ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جو گناہ دیکھ کر کے جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں، ایک بے حیا مسلمان کو دیکھ کر کے اس کا دل نہ مچل جائے، گناہ دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا نہ ہو جائے، اس کی کیسے فکر کروں، کیسے گناہ سے توبہ کرے اور کیسے اللہ کے سامنے رونے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے دن رات ہی فکروں کے ساتھ گزرتے تھے، کوئی کھانے کی، کوئی پینے کی، کوئی عالیشان مکان بنانے کی کوئی فکر نہیں، گھر میں کھانا ہوتا تھا تو کھا لیا جاتا تھا، نہیں ہوتا تھا تو فاقوں کے ساتھ زندگی گزار دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ہائے ہائے کیا محبت اور پیار، لگتے جگہ نور نظر، جب تشریف لاتی تھی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور یوں ہاتھ پکڑتے بیٹی کا اور یوں بوسہ دیتے اور فرماتے بیٹی آ میری جگہ پر آ کر بیٹھ جا۔ لیکن وہی بیٹی ہے، گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بلبلا رہے ہیں، کاش کچھ تو مل جاتا، کاش کچھ تو پیٹ بھر جاتا۔ تو معلوم چلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابا جان کی بارگاہ میں کچھ بکریاں ہدیے میں آئی ہیں، فاطمہ جاؤ، تم تو لگتے جگر ہو، نور نظر ہو، نبی کی قریبی ہو، جاؤ ابا جان کے پاس جاؤ اور ابا جان سے کہہ دینا بچوں پر کیا گزر رہی ہے، شوہر پر کیا گزر رہی ہے، بیٹی پر کیا گزر رہی ہے، جاؤ ابا جان سے کہہ دو ایک بکری دے دیں، ذبح کر کر کے اس کا گوشت بھون لیا جائے گا اور آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور آج بچوں کا فاقہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو دیندار ہوگا نا، جو دعوت کے کام کو لے کر اٹھے گا، جو ایمان کے تقاضے پر چلے گا، اس کے اوپر حالات نہیں آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی زندگی میں پریشانی نہیں آئے، اس کی زندگی میں کاٹے نہ بیچے، اس کی زندگی میں تکلیفیں نہیں آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو جتنا دین کے تقاضوں پر اٹھتا ہے، جو اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے، آج اس کی راہ کے اندر اتنے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اس کے پیٹوں پر اتنے فاقے برسائے جاتے ہیں، اس کے گھروں کے اندر اتنے چولہے جلوائے بجھائے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، ابا جان نے دیکھا، بیٹی کیسے آئی ہو، کیا بات ہے؟ ابا جان کئی دن ہو رہے ہیں بچے بلبلا رہے ہیں، علی نے بھیجا ہے، معلوم چلا ہے بکریاں آئی ہیں، ایک بکری دے دیجیے، ذبح کر لوں گی، گوشت بھون کر آپ کو بھی پہنچا دوں گی، آج بچے کھا لیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ ہاں، وہ بھی تو مستجاب الدعا تھے نا کہ بیٹی تیرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، نہیں کہا بیٹے میرے بچے جن کا میں بوسہ لیتا ہوں، جن کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہوں، جن کا یہ سواری بن جاتا ہوں، جن کے رخساروں کو چومتا ہوں، جن کی پیشانی کو چومتا ہوں، اور میرے بچے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، اور میری بیٹی جو جنت کی عورتوں کے سردار ہوگی، تیرے گھر میں فاقے، تیرے گھر میں آہے، تیرے گھر میں آنسو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے نہیں کہا یہ تو میرے نبی کے گھر کے ساتھ اپنے نبی کے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ نہیں، فرمایا بیٹی یہ بکریاں تیری خدمت میں حاضر ہیں، چاہے تو اپنے گھر لے کر کے چلی جا، لیکن تیرے باپ کی منشا یہ ہے
تیرے باپ کی چاہت یہ ہے آج فاقے ہیں تو فاقے رہنے دے، کل فاقے آئیں گے تو فاقے رہنے دے۔ میرے بیٹے یہ بکریاں مدینے کے غریبوں کے لیے تقسیم کر دی جائیں، تو اس کی اجازت دے دے اور تو مجھ سے 5 دعائیں سیکھ کر کے چلی جا، یہ بکریوں سے زیادہ افضل اور تیرے کام آتی رہے۔ میرے بھائیوں دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ نکلو ان غفلتوں سے، نکلو ان دھوکوں سے، نکلو اس کی چمک دمک سے۔ جب آپ معراج پر تشریف لے کر جا رہے، ایک حسین و خوبصورت نئے لباس میں ملبوس عورت آپ کے سامنے آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، 3 مرتبہ آواز دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ اس کی بات کا جواب مت دیجئے، آگے چلیے، آگے چلیے۔ آپ آگے چل دیے۔ جب آپ معراج پوری ہوئی تو آپ جب آئے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا جبرائیل وہ حسین و خوبصورت عورت، وہ جوڑوں میں ملبوس، وہ زیورات پہنی ہوئی عورت کون تھی جو مجھے 3 مرتبہ مجھے پکار رہی تھی؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ وہ دنیا تھی، دنیا تھی، دنیا جو آپ کو بہکانے آئی تھی، آپ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میں نے آپ سے کہا اس کو چھوڑ دیجئے اور آگے چلیے، آگے چلیے، آگے چلیے۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیا کی تمام زیب و زینت دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اس کا انجام موت ہے۔ کام آنے والی چیز ایمان اور ایمان کی محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنے مقامی اعمالوں کو کرنا ہے۔ آپ کا یہ اجتماع کل سے چل رہا ہے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، لیکن میرے بھائی یہ ساری باتیں عمل کے لیے ہیں، عمل کے لیے ہیں۔ آؤ اپنی زندگی کو اس رخ پر ڈالو جس رخ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی زندگی ڈالی۔ آج اگر مسلمان صرف اللہ کے راستے میں پھرنے والا بن جائے نا اور نماز پڑھنے والا بن جائے تو اللہ ان مسلمانوں سے صرف ان اعمالوں کی وجہ سے ساری دنیا میں انقلاب لے کر آ جائے، ساری دنیا کی حکومتیں قدموں میں آ جائیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، ارے دنیا کا نظام مسلمانوں تم ہی چلاؤ، دنیا کی حکومتیں تم ہی چلاؤ، دنیا کا نظام تمہارے تابع رہے گا۔ اگر مسلمان دین اور اسلام اور سنت اور دعوت پر آ جائے تو 1400 سال پہلے والے جو یہ سمجھتے تھے یہ عرب کے بدو جن سے کھانا نہیں آتا، جن سے پینا نہیں آتا، جن کے پاس مکان نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو غذائی نہیں ہے، وہی جب دعوت اور اسلام کے اندر آئے تھے تو ایران جیسا سپر پاور اور کسرا جیسا سپر پاور طاقت بھی آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حکومتیں ہم سے نہیں چلیں گی، دنیا کے اندر حکومتوں کے چلانے والے اصل حقدار مسلمان ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں۔ میرے بھائیوں ہم محنت سے کریں گے، ہم محنت سے آگے بڑھیں گے، ایک لگن ہوگی، ایک اپنے اندر طرف پیدا کرو جس طرح مسلمانوں کے اندر 1400 سال پہلے والے مسلمانوں میں طرف تھی، ایک لگن تھی ساری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو جائے، کیسے زندہ ہو جائے۔ وسائل نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، ارے اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں تو کھجور ختم ہو گئی، کھانے کے لیے کھجور بھی نہ بچی، پانی ختم، پینے کے لیے پانی بھی نہ بچا، اب کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے وہ مدد کی جو آپ نے سنی ہوگی، پھر اللہ نے وہ نصرت کی جو آپ نے سنی ہوگی۔ جب عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل میں پہنچتے ہیں تو بربری لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی جماعت کا امیر کون ہے؟ عقبہ ابن نافع کھڑے ہوئے، میں امیر ہوں۔ فرمایا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم مدینے سے آئے ہیں۔ اچھا ہماری رائے یہ ہے آپ اپنی ساری جماعت کو لے کر کے ابھی نکل جائیے، ہمارے ملک سے نکل جائیے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر رات جب ہوتی ہے تو درندے اور پھال کھانے والے جانور جنگلوں سے نکل آ کر انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کا گوشت کھا لیتے ہیں۔
آپ یہاں سے نکل جائیے۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ، میرے بھائیوں، میرے آپ کی طرح نہیں تھے، میرے آپ کی طرح نہیں تھے، انہوں نے ایمان سیکھا تھا، انہوں نے اسلام سیکھا تھا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کی مددیں ایسے نہیں آ گئیں، ہم نے اپنی نظروں کو پاک کیا، اپنے دلوں کو پاک کیا، ہم نے ایمان کو بنایا اور 13 سال تک ایمان کو بنایا ہے، 13 سال تک اسلام کو سیکھا ہے، 13 سال تک ایمان کو بنایا ہے، تب جا کر کے اللہ نے اپنی مددیں ہمارے ساتھ دی۔ تو فرمایا اچھا رات کا پہر گزرا، جنگل میں تشریف لے گئے، 19 صحابہ اکرام کو ساتھ لیا، اور افریقہ کا سب سے بڑا جنگل جس کے بارے میں بربری قوم کا تصور تھا، یہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا، ان کو کھا لیا جائے گا، ان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اس افریقہ کے جنگل میں داخل ہو کر ایک چوٹی پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں، اے جنگل کے درندو، اے جنگل کے درندو، ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم یہاں پر دین کی محنت کے لیے آئے ہیں اور اس جنگل کو اپنی قیام گاہ بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہے ہیں، 3 دن کے اندر اگر اس جنگل کو خالی کر کے چلے جاؤ۔ رب کائنات کی قسم، انہوں نے ایمان سیکھا تھا، اپنی زبانوں سے بھی، اللہ کے راستے میں پھر کر بھی، میدان کے اندر بھی، تلواروں کے سامنے بھی، تیروں کے سامنے بھی، فاتوں کے اندر، آہوں کے اندر روتے ہوئے ایمان کو سیکھا تھا۔ ان کی زبان میں وہ طاقت تھی، بربر قوم یہ کہنے لگی یہ مسلمان نہیں، یہ پاگل ہیں، ان کے دماغ خراب ہیں، جن لوگوں کی باتیں انسان نہیں سن رہے ان کی باتیں جنگل کے درندے کیا سنیں گے۔ لیکن رب کائنات کی قسم صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا، سارے انسانوں نے دیکھا، یمنی قوم نے دیکھا، صبح ہوئی تو جنگل کے اندر شیر ہو، چیتا ہو، اژدہا ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، ایک قطار اور لائن بنا بنا کر کے سارے جنگل کو خالی کر کے جا رہے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کوئی وظیفہ پڑا؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کوئی چلہ کیچا تھا؟ نہیں مسلمانوں، جو نبی کا جتنا بڑا غلام ہوتا ہے، جو نبی کی فکر کو جتنا اپنے اوپر سوار کرتا ہے، جو نبی کے لیے جتنا روتا ہے، جو نبی والی دھن اپنے اوپر جتنی سوار کرتا ہے، اللہ اس سے وہ کام لیتا ہے، عقل حیران لے جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جماعت کے اندر شامل ہیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ امیر ہیں، سامنے ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر آ جاتا ہے، سمندر آ جاتا ہے، کوئی کشتی کا انتظام نہیں، کوئی کشتی کا انتظام نہیں۔ اپنی جماعت سے فرمایا دیکھو دیکھو، اپنے دل کا یقین چیک کرو، یہ پانی ڈبونے میں اللہ کا محتاج ہے، ہم اللہ کی دین کی محنت کے لیے نکلے ہیں، اس سمندر کی موجوں سے مت گھبرانا، اس سمندر کی طغیانیوں سے مت گھبرانا، اللہ کا نام لو اور اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر مار دو، اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر کدا دو۔ رب کائنات کی قسم، ساری دنیا سمجھ رہی کہ یہ پاگل لوگ ہیں، لیکن مسلمانوں نہیں، مسلمان وہ طاقت ہے، مسلمان وہ مسلمان ہیں جس کے ذریعے سے اللہ ساری دنیا کے اندر انقلاب لا سکتا ہے، تبدیلی لا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مسلمان کو اپنی زندگی بدلنی پڑے، اپنی زندگی بدلنی پڑے۔ ساری کی ساری جماعت کے ساتھیوں نے اپنی سواریاں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے اندر کدا دی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رب کائنات کی قسم، سمندر کی موجیں تھم گئی تھی اور ہماری سواریاں سمندر کے پانی پہ اس طرح دوڑ رہی تھی جس طرح پکی سڑکوں پر دوڑا جاتا ہے، اور ہماری سواریوں کے پیروں سے چنگاری نکلتے بھی ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ رب کائنات کی قسم، اللہ نے دعوت کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، راہ خدا میں پھرنے کی برکت سے اس سمندر کو ہمارے تابع کر دیا، ان درندوں اور پرندوں کو ہمارے تابع کر دیا۔ صحابہ کرام کو بھوک لگتی ہے اور صحابہ کرام کھانے کا سامان دیکھنے کے جنگل جاتے ہیں،
دشمن کو معلوم چلتا ہے، اپنی بکریوں کے ریوڑ کو چھپا دیتا ہے۔ صحابہ اس آدمی سے معلوم کرتے ہیں اگر بھائی یہاں پہ کوئی بکری بھیڑ مل جائے گا، ہم ذبح کر کے کھا لیں، ہماری کچھ بھوک مٹ جائے گی۔ اس دشمن نے منع کر دیا، یہاں پہ کوئی بھیڑ بکری کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت اور قوت دیکھو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ان بھیڑ اور بکریوں کو گواہی دی، انہوں نے انہنایا، اللہ نے طاقت دی، ان بھیڑ اور بکریوں نے اعلان کیا اے اللہ کے رسول کے صحابی، اے اللہ کے راستے میں پھرنے والے مسلمانوں، یہ اللہ کے دشمن نے ہمیں یہاں پہ بند کر کے رکھا ہے، آ جاؤ ہمیں ذبح کر لو اپنے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں ہمیں ذبح کر لو، ہمارا گوشت تمہاری بھوک مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کرے گا جو 1400 سال پہلے کیا آج بھی کرے گا، جو پہلے مددیں آئیں آج بھی آئیں گی، جو نسبتیں پہلے آئیں آج بھی آئیں گی، لیکن مسلمانوں نکلنا پڑے گا، پھرنا پڑے گا، خاک کو چھاننا پڑے گا، گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، پھر بچوں کو الوداع کہنا پڑے گا، ان کے آنسو بھی نکالنے پڑیں گے، بیوی کے آنسو بھی نکلے، بچوں کے آنسو بھی نکلے، اور سارے گھر والے یاد کر کے روئیں، ہائے ہمارے باپ آج موجود ہوتے، بچے بھی روئیں، شوہر بھی روئیں، ماں باپ بھی روئیں، اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہے ہوں، اور ساری امت کے لیے فکر کر رہے ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ اس مایوس کن دور کے اندر آج بھی دنیا کے حالات کو بدل کے رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنے آپ کو لگانے کی، اپنی عمر کو کھپانے کی، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں کھولنے کی فکر کریں، اور اللہ سے دعا کریں رب کائنات ہمیں قبول فرما لے، جس طرح رب کائنات نے صحابہ کرام اور ان کے بچے اور ان کی عورتوں کو قبول کیا، اور کیسے قبول کیا میرے دوستو، آپ نے سیرت پڑھی ہوگی، ایک صحابی کی چاہت یہ تھی، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار یہ خالد ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو روتے ہیں، کاش میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہوتا، اور میری موت بھی اللہ کے راستے میں شہادت کی موت آ جاتی، شہادت کی موت آ جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ یہ نہ سمجھے یہ جماعت کا کام ہے، یہ نہ سمجھو مسلمانوں یہ تبلیغ کا کام ہے، اللہ کی قسم ہم اس کو جماعت اور تبلیغ نہیں، ہم ساری امت کو چندہ 4 مہینے میں نکال کر، ساری امت کو اپنا گھر بار چھڑوا کر، ساری امت سے کاروبار چھڑوا کر کے، ہم ساری امت کو تبلیغی اور جماعتی نہیں بنانا چاہتے، ہم ساری امت کو محمدی بنانا چاہتے ہیں۔ محمدی بن جاؤ گے قیامت میں پاس کر دیا جائے گا، محمدی بن جاؤ گے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، محمدی بن جاؤ گے قبر کے اندر درگزر کر دی جائے گی، اور اگر سب کچھ بنا لیا محمدی نہ بنے، قدم قدم پر چیکنگ آخرت میں، قدم قدم پر قبر کے اندر بھی سوال و جواب، نہیں بچ سکتے، بچنے کا ایک ہی راستہ، اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ ہاں، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اس راستے پر چلو گے نا تو کاروبار میں نقصان ہوں گے، اس راستے پر چلو گے نا تو عیش کی زندگی نہیں گزرے گی، اس راستے پر چلو گے نا تو پھر قربانیاں آئیں گی، اس راستے پر چلو گے نا تو تکلیفیں آئیں گی، اس راستے پر چلو گے نا تو اپنوں کی قرب کسیریاں آئیں گی، لیکن خبردار اگر اس راستے پر چل لیے تو جا کر کے کل قیامت میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مل جاتا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کری ساری زندگی، 2 مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے صحابی بننے کے لیے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، لیکن آپ کو اطلاع ملی تھی، آپ نے فرمایا تھا اویس میرے والے اعمال کرتا ہے، اویس کے دل کے اندر وہ فکریں ہیں، امت کا وہ جذبہ ہے، امت کا وہ غم ہے، اور اویس اللہ کے لیے رو رونا روتا ہے۔ اے علی، اے عمر، آخری دور کے اندر تمہاری ملاقات اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ضرور ہوگی۔ اے عمر، تم
مغفرت کی دعا کر دو، ہم دونوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دو۔ اویس کی اللہ کے یہاں وہ مقام و مرتبہ ہے۔ اویس قرنی جب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کبھی اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ ہائے ہائے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اعلان ہوگا جنت میں جائیں گے، انسانوں کا ہجوم ہوگا اور جہنمیوں کا ہجوم ہوگا، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں جاؤ۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ دوڑنے لگیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں اویس کرنی کو روک لو، میرے دربار میں لے کر کے آ جاؤ۔ اویس کرنی کو اللہ کے کارندے پکڑ لیں گے اور اللہ کے دربار میں لے کے آئیں گے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ الہ العالمین، آپ نے فرمایا جنت میں چلے جاؤ، میں جنت میں جا رہا تھا، آپ کے کارندوں نے روک لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اویس تم جنت میں ضرور جاؤ گے، لیکن اویس تم نے دنیا میں وہ پاکیزہ زندگی گزاری، تم نے انسانوں کی وہ فکر کری، تم نے اللہ کے بندوں کی وہ فکر کری ہے۔ آج تم دنیا کے اندر ایسے بن کر کے آئے ہو، آج جنت کے اندر اکیلے نہیں جاؤ گے۔ میرے رب ہونے کی قسم، یہ جہنمیوں کا سیلاب کھڑا ہے۔ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے چلے جاؤ، اپنی انگلی اٹھاتے چلے جاؤ، تمہاری میرے نزدیک یہ اہمیت و مقام ہے۔ تمہاری انگلی جس طرف اشارہ کرتی چلی جائے گی، تمہارے مقام و مرتبے کی وجہ سے میں ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں۔ میرے بھائی اور دوستوں، کیسے بنے؟ کیا کام آئی چیز؟ اللہ کا دین آیا، اسلام آیا، سنت آئی، اللہ کے راستے میں پھرنا کام آیا۔ اس لیے میری سارے مجمع سے درخواست ہے، ادباً درخواست ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، اس دنیا کے دھوکے سے نکل جانا ہے، ورنہ اس کا انجام آخرت میں موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں جنازے اٹھتے ہوئے، دیکھتے نہیں قبرستان جا کر کے لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں، دیکھتے نہیں کتنی قبریں پھٹی ہوئی ملتی ہیں، کتنی قبریں دہی ہوئی ملتی ہیں، کتنی قبروں کی مٹی گری ہوئی ملتی ہے، دیکھتے نہیں یہ بھی وہ لوگ تھے جن کے چرچے کبھی دنیا میں ہوتے تھے، یہ بھی وہ لوگ تھے جن کے آنکھ بیچ لوگ چلا کرتے تھے، یہی وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیا کی فراوانی تھی، یہ بھی وہ لوگ تھے جب سڑکوں پہ نکلتے تھے لوگ سلام مارا کرتے تھے، ان کے پیچھے ان کے دل سے پہلے لوگ بیٹھتے نہیں تھے، ان کے بڑے چرچے تھے، آج وہ مٹی کے اندر چلے گئے، ان کا نام مٹ گیا، ان کی قبر کے نشان مٹ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس لیے اللہ نے یہ تیاری کا موقع دیا ہے۔ آج سارے مجمع سے درخواست ہے، نیک کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، انشاءاللہ کبھی اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، انشاءاللہ کبھی اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ترتیب بنائیں گے۔ جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ان نکلنے والوں کی خبر گیری، ان کے لیے دعائیں، ان کے گھروں کی خبر گیری، اور جو نہیں جا رہے سارا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے گا اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کریں گے، انشاءاللہ۔ دوسری نیت کرو میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، نماز کے بغیر اسلام میں کوئی حصہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو تعلیم سے آباد کرو، اپنے گھروں کو قرآن کے حلقے لگا کر کے آباد کرو، اپنے گھروں میں روزانہ مشورہ کرو نا، جس طرح شادی کا مشورہ ہوتا ہے نا، کیا بنے گا، کون کھانا کھلائے گا، کون یہ کام کرے گا، ہمارے بڑے چاہتے ہیں ہمارے گھر کے بچے اور مستورات جس طرح شادیوں کے مشورے میں شریک ہوتے ہیں نا، اس طرح ہمارے گھروں میں روزانہ دین کے مشورے ہوں۔ بتاؤ بھائی، کل تعلیم کون کرے گا، کل 6 صفاتیں کون بولے گا، اللہ کے راستے میں کون جائے گا، روزانہ مشورہ ہو، روزانہ تشکیل ہو، روزانہ 6 صفاتیں ہوں، روزانہ قرآن کا حلقہ ہو، اور
تعلیم کے حلقے ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اہل باطل کی یہ سازش ہے, ان کی نسلوں کو چھین لو, ان کی نسلوں کے دلوں کے اندر سے ایمان چھین لو, ان کے ذہنوں سے ایمان چھین لو. یہ نام کے مسلمان تو رہے لیکن ان کی شناخت, ان کی پہچان, ان کے جذبات, ان کے دلوں پر, ان کی فکروں پر ہمارا قبضہ ہو جائے, ہمارا قبضہ ہو جائے. میں اللہ کے دربار میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو ان باطل سے بچا لوں. میرا مفتی ہونا, میرا عالم ہونا, میرا حافظ ہونا اس دور کے اندر میری نسل کو بچا لے. مجھے نہیں یقین ہے, ہاں میری نسل اگر بچ سکتی ہے, میرے گھر میں اگر دین کا تذکرہ قیامت تک زندہ ہو سکتا ہے, میرے گھر کے اندر قیامت تک حافظ قرآن آ سکتے ہیں, میرے مفتی عالم ہونے سے نہیں لیکن ہاں تعلیم کے حلقوں سے میری نسل بچ سکتی ہے, تعلیم کے حلقوں سے میری اولاد بچ سکتی ہے, تعلیم کے حلقوں سے میرے گھروں کے اندر قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے دین, ورنہ اس کے علاوہ نہیں رہ سکتا. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اپنے گھروں کے اندر روزانہ کوئی وقت طے کر کے سارے افراد کو تعلیم کے لیے بٹھاؤ اور 10 منٹ 15 منٹ سے تعلیم شروع کرو. اللہ کی قسم آپ چند دن کے بعد دیکھو گے وہ برکتیں, وہ راحتیں, وہ دلوں کا سکون, وہ دلوں کے اندر کے اختلاف کو دور ہونا, وہ ٹینشنوں کا دور ہونا جو بڑے بڑے وظائف سے نہیں ہو سکتا, معاف کر لینا, بڑے بڑے تعبیروں سے نہیں ہو سکتا, وہ قرآن کے حلقوں سے ہو جائے گا, وہ قرآن کے حلقوں سے ہو جائے گا. اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں جتنا واپس جانے والا مجمع ہے نا, آپ سب یہ نیت کرو اپنے گھروں میں جا کر کے انشاءاللہ روزانہ پابندی سے ہم تعلیم کے حلقے لگائیں گے انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ, اور تو انشاءاللہ. ہمیں نہیں سنانی, پروردگار کو سنانا ہے. اللہ سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور رحمت کو بھیج بھی رہا ہے اور مغفرت کے پروانے لٹا بھی رہا ہے اور فرشتوں نے اس مجمع کو گھیر بھی رہا ہے. اس لیے اس وقت کی انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ سارے حضرات اور اجتماع کو قبول فرمائے, اور آپ حضرات کی آمد کو اس میں جنہوں نے جو محنتیں کوششیں کری, اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ اس سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ اور اس سے بڑا اجتماع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس اجتماع کے ذریعے سے اللہ ہم سب کی مغفرت کے پروانے فرشتوں کی زبانی سنائے, اور اللہ اجتماع کو عنوان بنا کر کے آج مبارک رات بھی ہے, مبارک ایام بھی چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے اندر اور اس مبارک رات کے اندر اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی مغفرت فرمائے. آپ حضرات تشریف رکھیں, انشاءاللہ نکاح ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. تشریف رکھیں, نکاح ہوگا, نکاح کے بعد دعا ہوگی, اور جو جماعتیں اللہ کے راستے میں